السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قوله فلأن تمایز العلوم بحسب تمایز الموضوعات. آپ نے قطبی میں یہ جانا کہ علم کا شروع کرنا جو اس علم کے موضوع پر موقوف ہوتا ہے، اس کے موقوف ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ایک علم جو دوسرے علم سے ممتاز ہوتا ہے وہ اپنے موضوع کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے. اس لیے علم کا شروع کرنا یہ اس علم کے موضوع پر موقوف تھا. تو علامہ قطب الدین رازی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ایک علم جو دوسرے علم سے ممتاز ہوتا ہے وہ موضوع کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے. اب کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، یہ دلیل پیش نہیں فرمائی تھی. تو اسی دلیل کو یہاں پر علامہ امیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیش فرماتے ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ ایک علم جو دوسرے علم سے موضوع کے ذریعے سے ممتاز ہوتا ہے وہ اس طریقے سے ہوتا ہے. وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ علامہ امیر فرماتے ہیں کہ علوم سے مقصود اشیاء کے احوال کا بیان، اشیاء کے احکام کی معرفت ہوتی ہے. علوم سے مقصود کیا ہوتا ہے؟ اشیاء کے احوال کو جاننا اور اشیاء کے احکام کو جاننا. اس لیے کہ جناب والا ایک جانب ہم کچھ احوال رکھیں اور کچھ ایسے احکام رکھیں جو جناب والا کسی ایک شے سے متعلق ہوں یا چند شے سے متعلق ہوں، تو وہ چند شے کیا ہوں، آپس میں ایک دوسرے کے مناسب ہوں. اسی طریقے سے ہم دوسری جانب میں دوسرے کچھ احوال رکھیں، دوسرے کچھ احکام رکھیں جو احوال و احکام کسی دوسری شے سے یا چند دوسری شیوں سے جو آپس میں ایک دوسرے کے مناسب ہوں. تو ہم نے دو حصوں میں جو کسی شے کے احوال و احکام کو رکھا ہے، تو یہ احوال و احکام جو دو حصوں میں رکھے گئے ہیں، ہر حصے کے احوال و احکام یہ ایک مستقل کیا ہے، علم ہے. دو حصوں میں رکھے جانے والے احوال و احکام، ان دونوں حصوں میں سے ہر ایک حصے کے احوال و احکام یہ کیا ہے، مستقل علم ہیں جو دوسرے علم سے کیا ہے، ممتاز ہیں. کیوں ممتاز ہیں؟ اس لیے ممتاز ہیں کہ اب ہم دونوں حصوں کے احوال و احکام کو ایک شے سے، ایک ہی جہت سے متعلق نہیں مان سکتے. اس لیے کہ جو ہم نے دو حصوں میں احوال و احکام کو رکھا ہے، اگر ہم یہ متعلق مان لیں کہ یہ دونوں حصوں میں رکھے جانے والے احوال و احکام ایک ہی شے سے متعلق ہیں، تو اب وہ دونوں علیحدہ علیحدہ مستقل طریقے سے علم نہیں شمار کیے جائیں گے، بلکہ اس وقت وہ ایک ہی علم شمار کیے جائیں گے. تو جب ہم نے ایک جانب کچھ ایسے احوال و احکام رکھے جو ایک شے سے متعلق ہیں یا چند ایسی شے سے متعلق ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے مناسب ہیں، اور دوسری جانب ہم نے دوسرے احوال و احکام رکھے جو دوسری شے سے یا چند ایسی دوسری شے سے متعلق ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے مناسب ہیں، تو اب ہم یہ کہیں گے کہ یہ دونوں طرح کے احوال و احکام علیحدہ علیحدہ کیا مستقل علم ہے جو جناب والا ایک دوسرے سے کیا ہے، ممتاز ہیں. تو اب ان دونوں حصوں میں رکھے جانے والے احوال و احکام کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دونوں احوال و احکام ایک ہی شے سے متعلق ہیں، ایک ہی جہت سے. اس لیے کہ اگر ہم نے یہ مان لیا کہ یہ دونوں حصوں میں رکھے جانے والے احوال و احکام ایک ہی شے سے، ایک ہی جہت سے کیا ہیں، یہ متعلق ہیں، تو اب کوئی بھی ان کو علیحدہ علیحدہ مستقل علم شمار نہیں کرے گا، حالانکہ وہ جناب والا کیا تھے، علیحدہ علیحدہ وہ احوال و احکام مستقل کیا تھے، علم تھے. لہذا احوال و احکام کو ایک حصے میں رکھنا ایک شے کے، اور دوسرے احوال و احکام کو دوسرے حصے میں رکھنا، اور ان کی بنیاد پر یہ کہنا
کہ ایک حصے میں رکھے جانے والے احوال و احکام ایک مستقل علم ہیں اور دوسرے حصے میں رکھے جانے والے احوال و احکام یہ ایک دوسرا مستقل علم ہے، اور دونوں ہی علم کیا ایک دوسرے سے ممتاز ہیں۔ تو اب ہماری یہ بات درست ہو جائے گی کہ ایک علم جو دوسرے علم سے ممتاز ہوا وہ جناب والا موضوع کے ذریعے سے ہی ہوا، اس لیے کہ موضوع اسی کو کہتے ہیں کہ جس فن میں اس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے، اور عوارض ذاتیہ و موضوع کے احوال و احکام ہی ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے یہاں پر احوال و احکام کے ذریعے سے ہی ہمیں ایک علم کا دوسرے علم سے ممتاز ہونا پتہ چلا، اور احوال و احکام ہی کو کیا کہا جاتا ہے؟ موضوع کہا جاتا ہے۔ تو اب ہم ڈائریکٹ یہ کہیں گے کہ ایک علم جو دوسرے علم سے ممتاز ہو رہا ہے وہ یہاں پر موضوع کے ذریعے سے ہی ہو رہا ہے۔ اس لیے شارع نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ علوم کا ممتاز ہونا دوسرے علوم سے جو موضوع کے اعتبار سے ہوتا ہے، تو جس علم کو ہم حاصل کر رہے ہیں اس علم کو ممتاز کرنے کے لیے ضرورت پڑے گی کہ جناب والا اس علم کو ہم اس علم کے موضوع پر کیا کر دیں؟ موقوف کر دیں، تاکہ اس علم کو شروع کرنے والا جس علم کو حاصل کر رہا ہے اس علم کو دوسرے علوم سے وہ ممتاز کر سکے۔ فرماتے ہیں علامہ میر، میں کہتا ہوں وذالک، اور وہ یعنی کہ ایک علم جو دوسرے علم سے ممتاز ہوتا ہے موضوع کے ذریعے سے، وہ اس طریقے سے ہوتا ہے لأن المقصود من العلوم، اس لیے کہ علوم سے مقصود کیا ہوتا ہے؟ بیان و احوال الاشیاء، اشیاء کے احوال کا بیان، ومعرفت احکامها، اور اشیاء کے احکام کی معرفت۔ فاذا كان طائفة من الاحوال، تو جب جناب والا ایک جانب، طائفتن کا معنی ایک جانب، من الاحوال والاحکام، کچھ احوال و احکام رکھے جائیں، متعلقۃ بشیء واحد، جو متعلق ہوں ایک شے سے، او باشیاء متناسبۃ، یا جناب والا چند ایسی اشیاء سے متعلق ہوں جو آپس میں ایک دوسرے کے مناسب ہوں، وطائفتۃ اخری، اور دوسری جانب منہا کچھ احوال و احکام رکھے جائیں، متعلقۃ بشیء آخر، جو جناب والا متعلق ہوں دوسری شے سے، او اشیاء متناسبۃ اخری، یا جناب والا دوسری ایسی چند اشیاء سے جو آپس میں ایک دوسرے کے مناسب ہوں، تو کانت کل واحدۃ منہما علما براسها ممتازۃ عن صاحبها، تو جناب والا ان میں سے ہر ایک یہ مستقل علم ہوگا جو ممتاز ہوگا عن صاحبها دوسرے علم سے۔ وَلَوْ كَانَتَا مُتَعَلِّقَيْنِ بِشَيْءٍ وَاحِدٍ مِّن جِهَةٍ وَاحِدَةٍ، اور اگر جناب والا وہ دونوں کے دونوں علم متعلق ہو جائیں، یا وہ دونوں کے دونوں احوال و احکام متعلق ہو جائیں شے واحد سے، ایک ہی جہت سے، او بِأَشْيَاءٍ مُتَنَاسِبَةٍ، یا چند ایسی اشیاء سے جو مناسب ہوں ایک دوسرے کے، من جہت واحدہ ایک ہی جہت سے، لَكَانَتْ عِلْمًا وَاحِدًا، تو ضرور وہ دونوں طرح کے احوال کیا کہلائیں گے؟ مستقل علم نہیں کہلائیں گے علیحدہ، بلکہ جناب والا وہ دونوں احوال و احکام ایک علم کہلائیں گے۔ وَلَمْ يُسْتَحْسَنْ عَدُّ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ عِلْمًا عَلَى حِدَةٍ، اور جناب والا ان میں سے ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ علم شمار کرنا یہ اس وقت مستحسن نہیں ہوگا۔ تو دیکھیے جناب والا ہم یہاں پر جو علم کو علیحدہ علیحدہ شمار کر رہے ہیں وہ اس علم کے احوال و احکام سے کر رہے ہیں، اور احوال و احکام ہی کو کیا کہا جاتا ہے؟ موضوع کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ہر علم کا موضوع وہ ہوتا ہے جس میں اس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے، تو جو اس علم کو عارض ذاتی کے طور پر لاحق ہوتے ہیں تو وہ اس علم کے احوال و احکام ہی ہوتے ہیں۔ لہذا پتہ چلا ہمیں جو علم ممتاز ہو رہا ہے وہ احوال و احکام سے، یا یہ کہہ لیجئے جو علم ممتاز ہو رہا ہے وہ اس علم کے موضوع سے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الشَّارِعِ فِي الْعِلْمِ أَنْ يَتَصَوَّرَهُ بِوَجْهٍ مَا وَإِلَّا لَمْ تَنْعَ الشُّرُوعُ فِيهِ، وَإِمَّا تَصَوُّرُهُ بِرَسْمِهِ فَإِنَّمَا يَجِبُ لِيَكُونَ شُرُوعُهُ فِيهِ عَلَى بَصِيرَةٍ۔ یہاں سے علامہ میر اس بات کو بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ آپ نے یہ جانا کہ علم کا شروع کرنا یہ تعریف پر موقوف ہے، اور تعریف میں دو صورتیں نکلی تھی، ایک تعریف بوجہ ما اور ایک تعریف بالرسم۔ علم کا شروع کرنا اس علم کے فائدے پر یعنی غرض و غایت پر موقوف ہے، اور آپ نے فائدے کی تین صورتیں پڑھی، ایک ہوتا ہے فائدہ تمہ، ایک ہوتا ہے جناب والا وہ فائدہ متتبعہ ہو، ایک ہوتا ہے کہ وہ فائدہ اس علم پر مرتب بھی ہوتا ہو۔ تو یہ تین چیزیں ہو گئی۔
تعریف میں 2 چیزیں نکلی، 5 چیزیں ہو گئیں۔ اور آپ نے یہ بھی جانا کہ علم کا شروع کرنا یہ اس علم کے موضوع پر بھی کیا ہے، موقوف ہے۔ موضوع پر کیوں موقوف ہے؟ تاکہ بصیرت کیا ہو جائے، حاصل ہو جائے، زیادتی بصیرت حاصل ہو جائے۔ تو علم کا شروع کرنا جناب والا تعریف پر بھی موقوف ہے، غرض و غایت پر بھی موقوف ہے، اور اس علم کے موضوع پر بھی کیا ہے، موقوف ہے۔ تو تعریف میں چونکہ جناب والا 2 شقیں نکلی، ایک تعریف بوجہمہ اور ایک تعریف بالرسم۔ اسی طریقے سے فائدے میں 3 شقیں نکلی، ایک فائدہ تمہ اور دوسرا فائدہ معتبیہ اور تیسرا وہ فائدہ جو اس علم پر مرتب بھی ہوتا ہو۔ موضوع میں صرف اور صرف ایک صورت نکلی۔ تو اب آپ یہ کہہ لیجئے کہ علم کا شروع کرنا جناب والا تعریف بوجہمہ پر اور تعریف بالرسم پر، فائدہ تمہ پر، فائدہ معتبیہ پر، اور اس فائدے پر جو علم پر مرتب ہوتا ہے، اور اس علم کے موضوع پر، ان 6 چیزوں پر علم کا شروع کرنا کیا ہے، یہ موقوف ہے۔ تو اب ان 6 چیزوں میں سے کون سی چیز جناب والا توقف تام کا درجہ رکھتی ہے اور کون سی چیز توقف ناقص کا درجہ رکھتی ہے، ان کو آپ اچھی طریقے سے ذہن نشین رکھیں تاکہ آنے والا اعتراض بآسانی آپ سمجھ سکیں۔ تو اب ہمیں پہلے ان تمام 6 چیزوں کی کنڈیشن دیکھنا ہے کہ ان 6 چیزوں میں سے کون سی چیز کون سا درجہ رکھتی ہے، تبھی اس حساب سے ہم توقف کا حکم لگا سکتے ہیں کہ کس پر موقوف تام ہے اور کس پر موقوف ناقص۔ تو آپ جانتے ہیں کہ تعریف بوجہ ما پر علم کا شروع کرنا جو موقوف ہے، تو تعریف بوجہ ما جناب والا یہ اس بات کا درجہ رکھتی ہے کہ اگر کوئی انسان تعریف بوجہ ما کو نہ جانے تو اس علم کا شروع کرنا ہی اس کے لیے کیا ہو جائے گا، محال ہو جائے گا۔ تو محال ہونے سے ہم کو یہ پتا چلا کہ تعریف بوجہ ما پر علم کا شروع کرنا موقوف تام ہے، اس لیے کہ اگر موقوف تام نہیں ہوتا علم کا شروع کرنا تعریف بوجہ ما پر، تو تعریف بوجہ ما کے بغیر علم کا شروع کرنا محال نہیں بلکہ ممکن ہوتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تعریف بوجہ ما کے بغیر علم کو شروع کرنا یہ کیا ہے، محال۔ تو محال اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ تعریف بوجہ ما پر علم کا شروع کرنا موقوف تام ہو۔ اب رہی دوسری چیز کے علم کا شروع کرنا یہ تعریف بالرسم پر موقوف ہے، تو اس توقف سے مراد کون سا توقف ہے، توقف تام ہے، توقف ناقص۔ تو اس توقف سے مراد توقف ناقص ہے، اس لیے کہ اگر کوئی انسان تعریف بالرسم کو نہ جانے تو اس انسان کے لیے علم کا شروع کرنا محال نہیں ہوتا ہے، بلکہ علم کا شروع کرنا جو تعریف بالرسم پر موقوف ہوتا ہے وہ تو بصیرت حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، کے لیے ہوتا ہے، بصیرت حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس سے ہم کو پتا چلا کہ تعریف بالرسم کے بغیر علم کا شروع کرنا جب محال نہیں، تو اب تعریف بالرسم پر علم کا شروع کرنا جو موقوف ہوگا وہ موقوف ناقص۔ اسی طریقے سے آپ فائدے میں آ جائیے، تو پہلا فائدہ کیا تھا، فائدہ تمہ۔ تو فائدہ تمہ پر علم کا شروع کرنا جو موقوف ہے، اس موقوف سے مراد کا موقوف تام، اس لیے کہ فائدہ تمہ کا درجہ وہ درجہ ہے کہ اگر انسان فائدہ تمہ کو نہ جانے تو اس علم کا شروع کرنا اس کے لیے محال ہو جاتا ہے۔ جب علم کا شروع کرنا فائدہ تمہ کے بغیر ہو گیا محال، تب ایسی صورت میں جناب والا علم کا شروع کرنا فائدہ تمہ پر جو موقوف ہوگا وہ موقوف تام ہوگا۔ رہا وہ فائدہ معتبیہ ہو اور وہ فائدہ جناب والا اس علم پر مرتب بھی ہوتا ہو، اس پر جو علم کا شروع کرنا موقوف ہے تو یہ موقوف ناقص ہوگا، اس لیے ہوگا کہ فائدہ معتبیہ اگر نہ ہو تو وہ اس علم کا طلب کرنا عرف میں عبث شمار کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فائدہ معتبیہ کے بغیر علم کا شروع کرنا محال ہو۔ اسی طریقے سے جناب والا وہ فائدہ اس علم پر مرتب بھی ہوتا ہو، اس لیے کہ اگر وہ فائدہ علم پر مرتب نہیں ہوگا تو علم کو طلب کرنے والے کی نظر میں اس علم کو طلب کرنا عبث ہو جائے گا، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس علم کو شروع کرنا ہی محال ہو جائے گا۔ تو دیکھیے ان دونوں صورتوں میں، یعنی کہ فائدہ معتبیہ کی صورت میں اور جناب والا وہ فائدہ اس علم پر مرتب ہو، اس صورت میں علم کا شروع کرنا چونکہ محال نہیں ہو رہا، اس لیے ان دونوں پر علم کا شروع کرنا جو موقوف ہوگا وہ موقوف ناقص ہوگا۔ رہا علم کا شروع کرنا جو موضوع پر موقوف ہے، تو
تو اس موقوف سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس موقوف سے مراد بھی موقوف ناقص ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم کا شروع کرنا جو موضوع پر موقوف ہے وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے نہیں ہے کہ موضوع کا بغیر علم کا شروع کرنا محال ہے، بلکہ علم کا شروع کرنا اس علم کے موضوع پر اس لیے موقوف ہے کہ انسان کو زیادتی بصیرت حاصل ہو جائے۔ اب آپ نے یہ کیوں کہا کہ موضوع کے ذریعے سے زیادتی بصیرت حاصل ہوتی ہے؟ آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ موضوع کے ذریعے سے بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ تو ہم اس کا جواب یہ دیں گے جناب والا کہ نفس بصیرت تو تعریب الرسم کے ذریعے سے ہی حاصل ہو گئی، اب موضوع کے ذریعے سے جناب والا اسی بصیرت میں اور زیادتی حاصل ہوگی، تو اب موضوع کے ذریعے سے نفس بصیرت حاصل نہیں ہوئی بلکہ زیادتی بصیرت حاصل ہوئی۔ لہذا موضوع پر علم کا شروع کرنا یہ کیا ہوا؟ موقوف علی ناقص۔ اب اتنی تمام چیزیں یعنی کہ جو 6 چیزیں ذکر کی گئیں ان پر علم کا شروع کرنا جو موقوف تھا، تو ان میں سے 2 چیزیں تو ایسی نکلی کہ جس پر علم کا شروع کرنا موقوف علی تام ہے، اور وہ کیا ہے؟ تعریب بوجہ ما اور فائدۃ ما، اور 4 چیزیں ایسی نکلی کہ جن پر علم کا شروع کرنا موقوف علی کیا ہے؟ ناقص ہے۔ ان باتوں کو سمجھنے کے بعد آگے آنے والا اعتراض آپ ملاحظہ کریں گے، لیکن جب تک اس کا ترجمہ لگائیں۔ وعلم، آپ جان لیجیے، ان الواجب علی الشارع فی العلم، کے علم کو شروع کرنے والے پر ضروری ہے، کیا ضروری ہے؟ ان یتصور بوجہ ما، کہ وہ اولاً کیا کرے؟ تصور بوجہ ما، یعنی کہ اس علم کو اس کی وجہ کے اعتبار سے جانے۔ وَإِلَّا لَمْ تَنَعَ الشُّرُوعُ فِيهِ، ورنہ تو جناب والا کیا ورنہ یعنی کہ تصور بوجہ ما کے بغیر اس علم کو شروع کرنا ہی محال ہو جائے گا۔ فاما تصور برسمه، رہا جناب والا اس علم کو اس کی رسم کے اعتبار سے جاننا، فانما یجب، تو جزئی نیز یہ واجب ہے، لیکون شروعه فيه على بصیرۃ، تاکہ اس علم کو شروع کرنے والا وہ قائم پر ہو جائے، بصیرت پر ہو جائے، وان يعتقد ان لذلك العلم فائدۃ مخصوصۃ، اور اس بات کا اعتقاد رکھنا کہ اس علم کے لیے کچھ نہ کچھ فائدہ یہ مخصوص ہے، تترتب علیہ، جو اس علم پر مرتب ہوتا ہے، سواء کان ذلک الاعتقاد، اب چاہے وہ اعتقاد جازم ہو او غیر جازم، یا جناب والا وہ اعتقاد غیر جازم ہو یعنی کہ غیر یقینی ہو، مطابقا للواقع، چاہے واقع کا مطابق ہو، او لا، یا واقع کا مطابق نہ ہو۔ تو اب آپ نے جانا تھا کہ فائدہ 3 طریقے کا ہوتا ہے، تو اب فرماتے ہیں وَأَمَّا الْاعْتِقَادُ بِمَا هُوَ فَائِدَتُهُ وَغَرْضُهُ فِي الْوَاقِعِ، رہا اس کا اعتقاد جو اس کا فائدہ اس کی غرض واقع میں ہے۔ یہ کس لیے ہے؟ یعنی کہ وہ فائدہ معتد بھی آؤ، اس پر جو علم کا شروع کرنا موقوف ہے، وہ کیوں؟ فَإِنَّمَا يَجِبُ لَكَ، جزئی نیز یہ آپ کے لیے واجب ہے، لِأَلَّا يَكُونَ سَعْيُهُ، تاکہ علم کو طلب کرنے والے کی کوشش کی تحصیل، یہ اس علم کو حاصل کرنے میں، مما یعد عبثا، اس میں سے شمار نہ ہو جس کو عبث کہا جاتا ہے قائم عرف میں، علی ما مر، اس کے مطابق جیسا کہ گزرا، ولیزداد سعیہ فی تحصیلہ، اور وہ فائدہ اس علم پر مرتب بھی ہوتا ہو، اس پر کیوں موقوف ہے؟ اس کی علت بیان کرتے ہیں تاکہ اس کی کوشش بڑھ جائے فی تحصیلی، اس علم کو طلب کرنے میں، اذا کانت تلک الفائدۃ مہمۃ لہ، اس لیے کہ وہ فائدہ اس کے لیے کیا اہم ہے، مقصود ہے۔ تو اس میں تینوں ہی فائدوں کی علت بیان کر دی کہ مطلق فائدے پر، فائدۃ ما پر علم کا شروع کرنا تو اس لیے موقوف ہے کہ اس کے بغیر علم کا شروع کرنا ہی محال ہے، اور وہ فائدہ کیا ہو؟ فائدہ معتدبہ ہو، تو وہ اس لیے اس پر علم کا شروع کرنا موقوف ہے تاکہ اس علم کو طلب کرنا عرف میں عبث شمار نہ کیا جائے، اور جناب والا وہ فائدہ اس علم پر مرتب بھی ہوتا ہو، تو اس فائدے پر علم کا شروع کرنا موقوف اس لیے تاکہ جناب والا اس علم کو طلب کرنا خود طالب علم کی نظر میں عبث نہ ہو جائے، جس کی وجہ سے اس علم کو طلب کرنے میں اس کی کوششیں سست پڑ جائیں، لیکن جب وہ ان تمام فائدوں کو جان لیتا ہے تو ایسے علم کو حاصل کرنے میں اس کی رغبت و شوق بڑھ جاتا ہے۔ اما معرفتہ، ہو رہا اس بات کی معرفت بأن موضوعہ ای شیء ہوا، کہ اس علم کا موضوع کون سی چیز ہے، فلیست بواجبۃ للشروع، تو فرماتے ہیں وہ شروع فی العلم کے لیے واجب نہیں ہے۔ کیوں واجب نہیں ہے؟ اس لیے کہ علم کا شروع کرنا جو موضوع پر موقوف ہے اس سے صرف ہم کو زیادتی بصیرت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ نفس بصیرت تو اس علم کی تعریف بالرسم سے ہی ہم کو حاصل ہو گئی۔
بل ہی علی زیادت البصیرہ فی الشروع، بلکہ جناب والا علم کا شروع کرنا جو موضوع پر موقوف ہے وہ شروع میں زیادتی بصیرت کے لیے۔ فقولہ، تو شارح کا قول، لم یتمیز العلم المطلوب عنده، کہ علم مطلوب اس کے نزدیک ممتاز نہیں ہوگا، ولم یکن له بصیرۃ فی طلبہ، اور اس کے لیے اس علم کو طلب کرنے میں بصیرت حاصل نہیں ہوگی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اراد به انه لم یتمیز زیادۃ تمیز، اس سے مراد یہ ہے کہ علم مطلوب ممتاز نہیں ہوگا۔ مراد شارح کی یہ ہے کہ زیادتی تمیز کے طریقے پر ممتاز نہیں ہوگا موضوع کو جانے بغیر۔ ولم یکن له زیادۃ بصیرۃ، اور اس کے لیے موضوع کو جانے بغیر زیادتی بصیرت حاصل نہیں ہوگی۔ کیوں؟ لأن التمیز والبصیرۃ، اس لیے کہ نفس تمیز، نفس بصیرت، قد حصل له بالتصور برسمہ، یہ دونوں کے دونوں چیزیں طالب علم کو حاصل ہو چکی ہیں اس علم کے رسم کو جاننے سے۔ وقد تحقق بما تقرر ان مقدمۃ العلم المذکورۃ هنا ثلاثۃ اشیاء، یہ بات تحقیق سے ثابت ہو چکی ہے کہ علم کا مقدمہ جو یہاں ذکر کیا گیا ہے اس میں علم کا وہ مقدمہ کہ جس میں یہاں پر تین چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ احدھا، ان میں سے ایک کیا ہے؟ تصور العلم بوجہ ما، علم کو اس کی وجہ کے اعتبار سے جاننا، یا علم کو بوجہ ما جاننا، او برسم، یا علم کو اس کی رسم کے اعتبار سے جاننا۔ وثانی ہوا، تیسری چیز کیا ہے؟ تصدیق بفائدتی، اس کے فائدے کی تصدیق۔ اور تیسری چیز التصدیق بموضوعیتی، بموضوعیتی موضوع، تیسری چیز ہے جناب والا اس علم کی موضوعیت کی تصدیق، تو اس علم کا کیا ہوتا ہے؟ موضوع ہوتا ہے۔ اتنا خاکہ جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اس خاکہ کو پیش کرنے کا مطلب ہے آنے والے اعتراض کے لیے تمہید۔ معترض اعتراض یہ کرتا ہے کہ آپ نے جو کہا کہ علم کا شروع کرنا یہ موقوف ہے تعریف پر، موضوع پر، غرض و غایت پر، تو ہم سوال کرتے ہیں کہ اس توقف سے مراد آپ کی کون سا توقف ہے؟ موقوف علی تام ہے یا موقوف علی ناقص؟ اگر آپ موقوف علی تام مراد لیتے ہیں تو معترض اعتراض کرتا ہے پھر اس میں ناقصہ چیز کو ذکر کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ آپ نے جانا موقوف علی تام تو صرف دو ہی چیزیں تھیں، تصور بوجہ ما اور فائدۃ ما، لہذا مقدمے میں صرف انہی دو چیزوں کو ذکر کیا جاتا۔ اب رہی دوسری صورت، اگر آپ توقف سے مراد کا لیتے ہیں، موقوف علی ناقص لیتے ہیں، تب ایسی صورت میں صرف تین چیزیں ہی ذکر نہیں کی جائیں گی بلکہ اور بھی چیزوں کو ذکر کیا جانا چاہیے تھا۔ کیوں ذکر کیا جانا چاہیے تھا؟ اس لیے ذکر کیا جانا چاہیے تھا کہ جب آپ نے توقف سے مراد توقف ناقص لیا تو اب مقدمے کا مطلب یہ ہوگا کہ مقدمہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس میں ایسی چیزیں ذکر کی جائیں جو مقصود کے حصول کے لیے ممد و معاون ہوں، جو مقصود کے حصول کے لیے ممد و معاون ہوں۔ تو مقصود کے حصول کے لیے ممد و معاون صرف یہی تین چیزیں نہیں ہیں تعریف، موضوع، غرض و غایت، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں، جیسے کہ الفاظ کے مباحث، ان پر بھی علم کا شروع کرنا موقوف ہونا چاہیے تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معنی کا افادہ اور استفادہ الفاظ پر ہی موقوف ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جناب والا مرتبہ علم کو بھی مقدمے میں سے شمار کیا جانا چاہیے تھا کہ صاحب جس علم کو ہم حاصل کر رہے ہیں اس علم کا مرتبہ دیگر علوم کے مابین کیا ہے، اس لیے کہ یہ بھی جناب والا مطلوب کے حصول کے لیے ممد و معاون ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس علم کی عظمت اور شرف کو بھی بیان کرنا چاہیے تھا مقدمے میں، اس لیے کہ یہ بھی جناب والا مقصود کے حصول میں ممد و معاون ثابت ہوتا ہے۔ جب ہم یہ جان لیں گے کہ ارے جس علم کو ہم حاصل کر رہے ہیں وہ علم بہت ہی بلند و بالا، تو اس کی جانب ہماری رغبت بڑھے گی۔ ایسے ہی جناب والا مقدمے میں اس علم کے واضح کو بھی بیان کرنا چاہیے، اس لیے کہ جس علم کو ہم حاصل کر رہے ہیں اگر اس علم کے لکھنے والے کو جب ہم جانتے ہیں تو ہمارا اس علم کو حاصل کرنے میں رغبت و شوق بڑھ جاتا ہے۔ لہذا واضح بھی ایسی چیز ہوا کہ جس کو دخل ہوا قائم علم مطلوب کے حصول میں۔
لہذا یہ بھی چیز کیا ہوئی، علم مطلوب کے حصول کے لیے ممد و معاون ہوئی، لہذا واضح کا بھی بیان ہونا چاہیے اور وجہ تسمیہ کا بھی ذکر ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب انسان اس علم کی وجہ تسمیہ کو جان لیتا ہے تو پھر اس علم کو حاصل کرنے میں اس کی رغبت بڑھ جاتی ہے اور اس کے مسائل کی جانب بھی جناب والا اجمالی طور پر اشارہ ہونا چاہیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ توقف سے مراد توقف ناقص لیں گے تو اس وقت مقدمے کا معنی ہوگا کہ مقدمہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں وہ باتیں ذکر کی جائیں جو مطلوب کے حصول کے لیے ممد و معاون ہوں۔ تو مطلوب کے حصول کے لیے ممد و معاون چیزیں صرف 3 ہی نہیں ہیں، تعریف، موضوع، غرض و غایت ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ 6 چیزیں اور بھی ہیں، لہذا ان کو بھی مقدمے میں ذکر کیا جاتا، حالانکہ آپ نے جناب والا ان میں سے صرف 3 چیزوں کو ذکر کیا، باقی 6 چیزوں کو چھوڑ دیا۔ والأولى أن يجعل مباحث الألفاظ أيضا من المقدمة لتوقف استفادة العلم وإفادته، فرماتے ہیں اولا یہ ہے کہ الفاظ کے مباحث کو بھی مقدمے سے شمار کیا جاتا، کیونکہ علم کا استفادہ کرنا اور علم کا فائدہ پہنچانا یہ الفاظ کے احوال کی معرفت پر ہی موقوف ہے۔ الا ان المصنف اوردها فی صدر المقالۃ الاولى، مگر یہ کہ مصنف علیہ الرحمٰن نے الفاظ کے مباحث کو مقالہ اولا کے شروع میں پیش فرمایا ہے۔ وقد يجعل من المقدمۃ ایضا بیان مرتبۃ العلم فیما بین العلوم، اور جناب والا مرتبہ علم کے بیان کو بھی مقدمے سے شمار کیا جاتا کہ جناب والا اس علم کا مرتبہ فیما بین العلوم، علوم کے درمیان کیا ہے، وہ بیان و شرف ہی، اور اس علم کی شرف اور اس کی عظمت کو بھی بیان کیا جاتا کہ اس بیان کو بھی مقدمے سے شمار کیا جاتا ہے، وہ بیان و واضح ہی، اور اس علم کے واضح کے بیان کو بھی مقدمے سے شمار کیا جاتا، وہ بیان و وجہ تسمیت ہی بھی اسم ہی، اور جناب والا اس علم کی وجہ تسمیہ کے بیان کو بھی مقدمے سے شمار کیا جاتا، والاشارۃ الی مسائل اجمالا، اور اس کے مسائل کی جانب اجمالا اشارہ کرنے کو بھی مقدمے سے شمار کیا جاتا، اس لیے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہم نے ذکر کی ہیں یہ بھی تمام وہ ہیں جو مطلوب کے حصول کے لیے ممد و معاون ہیں۔ فہذہ امور 9، تو یہ جناب والا 9 امور ہوئے، 6 تو یہ جو معترض نے ذکر کیے اور 3 پہلے ہی ذکر کیے جا چکے ہیں، تعریف، موضوع، غرض و غایت۔ فرماتے ہیں ثمانیۃ منھا، ان میں سے 8 تو ایسے ہیں متعلقۃ بالعلم المطلوب، جو علم مطلوب کے ساتھ متعلق ہیں، وموجبۃ لمزید تمییزہ عند الطالب ولزیادۃ مسیرۃ فی طلبہ، اور جناب والا طالب علم کے نزدیک مزید تمیز کا فائدہ پہنچاتے ہیں اور اس علم کو طلب کرنے میں زیادتی بصیرت کا فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو 8 تو جناب ایسے امور ہوئے جو علم مطلوب سے متعلق ہیں اور طالب علم کے نزدیک مزید تمیز کا فائدہ پہنچاتے ہیں اور اس علم کو طلب کرنے میں زیادتی بصیرت کا فائدہ پہنچاتے ہیں۔ واحد منها متعلق بطریق افادتہ و استفادتہ، اور ان 9 امور میں سے ایک امر ایسا ہے جو متعلق ہے افادہ اور استفادے کے طریقے کے ساتھ۔ اعنی مباحث الفاظ، میں مراد لیتا ہوں مباحث الفاظ، یعنی کہ ایک طریقہ جو 9 طریقوں ذکر کیے گئے، 9 امروں میں سے ایک امر ایسا ہے جو مباحث الفاظ کے ساتھ کیا متعلق ہے۔ تو جب آپ موقوف سے مراد موقوف علیہ ناقص لیں گے تو اب مطلب ہوگا مقدمے کا، کہ مقدمہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں ایسی چیزیں ذکر کی جائیں جو مقصود کے حصول کے لیے ممد و معاون ہو۔ تو اب آپ کو ممد و معاون ہونے کے اعتبار سے صرف 3 چیزوں پر ہی اکتفا نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ یہ 6 چیزیں اور ذکر کرنا چاہیے تھیں۔ والاحسن سے اسی اعتراض کا جواب دیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں علامہ امیر، احسن اور درست تو یہی تھا کہ جناب والا یہاں پر 9 کی 9 چیزوں کو ذکر کیا جاتا، پھر اولاً 9 کی 9 چیزیں ذکر کرنے کے بعد پھر جو مقصود جن سے متعلق ہوتا ہے، جو کام کی چیزیں ہیں، صرف انہی پر اکتفا کیا جاتا اور باقیوں کو چھوڑ دیا جاتا، اور اس چھوڑنے میں کوئی قباحت بھی لازم نہیں آتی، اس لیے کہ جن کو چھوڑا جاتا وہ غیر مقصود ہونے کی وجہ سے، اور یہاں پر جناب والا سب کا کیا ہو جاتا، ذکر بھی ہو جاتا۔ تو اولاً جناب والا 9 کے 9 امروں کو ذکر کر دیا جاتا،
پھر جناب والا جن امر سے آپ کا مقصود متعلق تھا ان امروں کو بالتفصیل ذکر کیا جاتا اور باقیوں کو چھوڑ دیا جاتا۔ فرماتے ہیں ولا حسن ان یذکر کل اولا، حسن تو یہ ہے کہ تمام امور کو اولا ذکر کیا جائے، وقد یکتفا ببعضها، اور پھر ان میں سے بعض پر اکتفا کیا جائے، ولا حجر فی شیء من ذلک، اور بعض پر اکتفا کرنے میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اذلا ضرورت ہونا کا، اس لیے کہ اب جناب والا جب مقصود کے ذکر کے ہم در پہ ہیں تو اب یہاں پر باقی تمام چیزوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، مگر کتنی چیز کی ضرورت ہے؟ صرف الا فی التصور بوجہ ما والتصدیق بفائدۃ ما، یہاں پر تو صرف دو ہی چیزوں کی ضرورت ہے، کیا؟ تصور بوجہ ما اور تصدیق بفائدۃ ما، کیونکہ ان پر علم کا شروع کرنا موقوف التام ہے، موقوف التام ہے، تو یہی کیا ہوا؟ مقصود ہوئے، تو اب مقصود کو کیا کر دیتے؟ علیحدہ سے بالتفصیل ذکر کر دیتے، اور جو غیر مقصود چیزیں ہوتی ان کو کیا کر دیتے؟ چھوڑ دیتے۔ کما بیناہ، جیسا کہ اس کو بیان کیا گیا۔ وَلِذَلِكَ قَالَ بَعْضُهُمْ لَوْلَا أَنْ يُفَسِّرَتْ مقدمۃ بما يعین فی تحصیل الفن المطلوب، اسی وجہ سے علامہ میر فرماتے ہیں کہ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ درست تو یہ تھا، یہ کہا جاتا کہ مقدمے کی تفسیر کی جاتی کیسے؟ اس سے جو مطلوب کے حصول میں کیا ہو، ممد و معاون ہو۔ علامہ میر فرماتے ہیں یہ جو بعض حضرات نے قول کیا ہے، یہ قول بھی اس بات کی تائید کرتا ہے کہ اولاً 9 کے 9 امور کو ذکر کیا جاتا ہے، پھر مقصود امور کو اپنا لیا جاتا اور باقی امور کو چھوڑ دیا جاتا، اور تفسیر مقدمے کی یہ کی جاتی کہ مقدمہ کہتے ہیں اس کو کہ جس میں ایسے امور ذکر کیے جاتے جو مطلوب کے حصول کے لیے کیا ہوں، ممد و معاون ہے۔ وَلِذَلِكَ قَالَ بَعْضُهُمْ، اسی وجہ سے بعض حضرات نے کہا ہے الاولا، درست یہ ہے کہ ان یفسر المقدمہ، کے مقدمے کی تفسیر کی جائے بما یعین، اس سے جو ممد و معاون ہو فی تحصیل الفن المطلوب، مطلوب کو حاصل کرنے میں۔ السلام علیکم۔